اسما کے اسٹوڈیو میں ہیں. اسما کون ہے؟ مجھے ابھی تک میری پرسنالٹی میں اگر کسی نے پازیٹیو رکھا ہے تو وہ میرا اللہ سے کنیکشن ہے. کیا بات ہے. 19 سال کی رفاقت رہی ان کی اور اس کے بعد ان کا رشتہ اپنے شوہر سے ختم ہو گیا. ایکچولی یہ جو پینٹنگ ہے نا یہ بیسکلی میں خود ہوں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جو ڈائیورس کے بعد اور لائف میں جو اسٹرگل آپ کے جو دماغ میں ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے, آپ کے جو مینٹلی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں فرح اقرار, اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. آج آپ دیکھیں کہ میں کتنی ایک زبردست سی جگہ پر موجود ہوں. یہ پینٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کو, بڑا خوبصورت ایمبیانس نظر آ رہا ہے. یہ والی وال ذرا آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے پر پینٹنگز اور ڈیکور ہوا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جو آرٹ ریلیٹڈ ہے. تو آپ نے صحیح پہچانا. اس وقت ہم اسما کے اسٹوڈیو میں ہیں. اسما کون ہے, یہ کام کب سے کر رہی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں اور ان کی لائف کیسی گزری, آج یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اسما سے ملتے ہیں. جناب میرے ساتھ اسما خالد موجود ہیں. اسما نے یہ زبردست اپنا اسٹوڈیو بنایا ہے. اسما نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں ماں باپ نے اتنا کچھ دے دیا, ایک خاتون نے یہ سب کچھ کر لیا. نہیں, انہوں نے لائف میں بہت اسٹرگل کی. تو آج اسما کے ٹیلنٹ کے حوالے سے, جو آرٹ ہے اس کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرح. میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ مجھے تو یہ سب کچھ دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس کی بات, لیکن یہ سب کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے کرنی ہے تو موٹیویشن دینے والا بھی آپ خود اپنے آپ کو خود ہوتے ہیں, اور آپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اسٹرگلس کو اپنی سکسیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسما, یہ جو پینٹنگز ہیں ان میں ایک خاص سوچ بھی نظر آ رہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا, ایک ایگزیکٹلی بیسکلی میری جتنی بھی پینٹنگس ہیں اس میں جو ہماری سوسائٹی کے بیسکلی جو نارمس ہیں ان سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس میں میری کہیں نہ کہیں میری جو لائف کی اسٹرگلز ہیں ان کا بھی امپیکٹ نظر آتا ہے میری پینٹنگس میں. اور جو آرٹ ہوتا ہے نا بیسکلی ایک پینٹر کے لیے, ایک آرٹسٹ کے لیے, اس کی پینٹنگس میں اس کی پرسنالٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میری کچھ پینٹنگز ایسی ہیں کہ جس میں میں نے اپنی پرسنالٹی کو ریپریزینٹ کیا ہے. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی ان پینٹنگز کے پاس جا کے کہ بیسکلی ان کے پیچھے سوچ کیا ہے. تو باقی ایک آرٹسٹ کا کیتھارسس بھی ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, اب یو کین سے دیٹ کہ ہو جاتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ باقی میں نے جو ہے اپنی لائف کی جتنی بھی اسٹرگل ہے اس میں کبھی بھی اسٹاپ نہیں لگایا کہیں پہ, ہمیشہ موو کرنا ہی سیکھا ہے. اب موو کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, اور پازیٹیولی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لائف میں جب آپ کے سرکمسٹانسز ایسے آتے ہیں تو آپ بہت نگیٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں ہونے دیا. ہر سچویشن سے پازیٹیولی نکلنا سیکھا, اور اس کو اپنی کریٹیوٹی میں اب آ کے, یہ ایک میرا بچپن سے ڈریم تھا کہ اپنے اس پیشن کو آگے لے کے چلوں, اور اس پیشن کے تھرو وہ سب اسٹرگلس دنیا تک لے کے آ سکوں جو میں نے فیس کی, دیکھی, اور جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹپیکل سوچ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, شاید کسی ایک کی بھی لائف میں اگر اس کا امپیکٹ اچھا آ جائے تو آئی تھاٹ کہ میں کچھ کر گئی ہوں زندگی میں. اسما آپ کو بڑی پازیٹیو, بڑی اچھی, بہت ٹیلنٹڈ لگ رہی ہیں, لیکن انہوں نے زندگی میں جو کچھ دیکھا, 19 سال کی رفاقت رہی ان کی اور اس کے بعد ان کا رشتہ اپنے شوہر سے ختم ہو گیا. بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے اور وہ ٹرامیٹک ٹائم انہوں نے کیسے گزارا؟ یہ زیادہ پرانی بات نہیں, سال سے کچھ ذرا سا زیادہ وقت ہوا ہوگا. تو اس میں میں چاہتی ہوں, اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ تمام خواتین جو شاید کسی ایسے فیز سے گزر رہی ہیں, شاید کچھ سوچتی ہیں اور ان کو روک لیتا ہے معاشرہ, ان کا خاندان, کہ ایسے ہی زندگی گزار دو, ان کو کچھ. میں صرف ایک ہی چیز کہوں گی ان سب خاندان کو بھی, ان لوگوں کو, ان پیرنٹس کو, ان بچیوں کو, ان بچوں کو, چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں, کہ اگر ایک چیز آپ کی ورک آؤٹ نہیں کر رہی تو پلیز اس کو ٹائم پہ ہی اس کو ختم کر دیجیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ واحد ایسی اللہ کو ناپسند ہے, بٹ اس کی اجازت ہے.
بجائے کہ آپ اپنے ساتھ پورے خاندان کو سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ صرف 2 میاں بیوی سفر نہیں کر رہے ہوتے, بچے بھی کر رہے ہوتے. جب آپ کے بچے انوالو ہو جائیں تو الحمدللہ میرا جو بھی 19 ایئرس کا وہ ایک ڈائیورس والی سچویشن سے گزری. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس ڈائیورس کا امپیکٹ میرے بچوں پہ نہیں آئے گا. اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت سی آپ کو سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑا, کیونکہ موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ڈائیورس ہوتی ہے نا 2 خاندانوں کی, آپس میں ریونج گیم شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. میں نے اس چین کو بریک کرنا تھا کہ میں ایک اچھے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں فارن کلچر کی ہر اچھی چیز اڈاپٹ کرنی ہے, ہمیں ان کے جیسے کپڑے پہننے ہیں, بٹ ہمیں ان کی جو سوسائٹی کی کچھ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب وہاں ان معاشروں میں جب ڈائیورس ہوتی ہے تو بچے امپیکٹ نہیں ہوتے. بچے اسی طرح اپنے دادا دادی نانا نانی ان سب سے رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تھا کہ میرے بچے پہ امپیکٹ نہ آئے, تاکہ وہ جب اپنی زندگی شروع کرے نا فرا, تو ان کو پتہ ہو دادی کی کیا رسپیکٹ ہے, نانی کی کیا رسپیکٹ ہے, پھوپھیوں کی کیا رسپیکٹ ہے, مامیوں کی کیا رسپیکٹ ہے. تو وہ اس کے اگینسٹ کھڑا تو ہونا پڑا, کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو آپ کے ایکس ہسبینڈ کی ایک فیملی ہوتی ہے, ان کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ چیزیں کام ڈاؤن ہوتے ہوتے اس لیول پہ ان کو سمجھانا, کیونکہ وہ ایک ٹپیکل سوسائٹی کی سوچ کے ساتھ سب سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ان سب کو اس پوائنٹ پہ لے کے آنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور آئی ہوپ کہ میں ابھی اس اسٹرگل سے نکل جاؤں اور سیکھ جاؤں. الحمدللہ میرے بچے دے آر لائک ہیپی ناؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور آپ سب جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ یہ بہت ہی مشکل وقت انہوں نے دیکھا, شادی کے دوران بھی بعد میں بھی, تو وہ ظاہر ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. ایک انسان نے اتنی اسٹرگل کی ہے. فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہماری خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ اسما نے فیس کیا, اور یہ کیوں ضروری ہے یہی بتائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری فیملی فائنینشلی اسٹرانگ ہے, بٹ اگر آپ ایک خوددار ٹائپ کی پرسنالٹی ہو نا, تو آپ کہیں نہ کہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے جو برڈنز ہیں نا, فائنینشلی برڈنز خود اٹھاؤ. اب جیسے جب میں شادی میں بھی تھی, آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ کمائیں اتنا کم ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے ہسبینڈ اس وقت ایکس ہسبینڈ GE میں جنرل الیکٹرک میں ہی واز کنٹری IT مینیجر دیئر, اتنے فائنینشلی اسٹیبل تھے. اس کے باوجود میں نے وہاں پہ 5-6 سال سعودیہ میں کام کیا اپنا, کہ مجھے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر اللہ نے مجھے ٹیلنٹس دیے ہیں اتنے زیادہ, تو میں لوگوں کو سکھاؤں اور جینونلی ہو کے سکھاؤں. زبردست. تو وہ ایک تھا رہا جرنی میں ایک میرے لائف کے. پھر اس کے بعد ڈائیورس کے بعد تو پھر ایک چیز یہ اور زیادہ ہو گئی کہ اب تو مجھے زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے, کیونکہ مجھے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا فائنینشلی. تو حالانکہ فیملی بہت کہتی رہی, اس کے بھی اگینسٹ کھڑا ہونا پڑا کہ جب ہم ہیں تو وائی آر یو ڈوئنگ دس. یہ بڑی اچھی بات کی, فائنینشلی اسٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر ہم اپنے ریلیجن کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کی کہیں ممانعت نہیں ہے کہ وہ کام نہ کریں. اور آج کل کے دور میں بڑا ضروری ہے, کوئی بھی کرائسس ہو سکتا ہے. آپ جہاں بیاہ رہے ہیں اپنی بچی کو, ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی مشکل پڑ سکتی ہے, ساتھ دینا پڑ سکتا ہے, اور کبھی کبھی علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے وقت میں خواتین پریشان نہ ہوں. تو اسما آپ کی کچھ پینٹنگز میں دکھانا چاہتی ہوں. جی ضرور. تو یہ ہم یہیں سے ہیلپ لے لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. ایک یہ بڑی خوبصورت مجھے پینٹنگ لگی تھی, اس کو ایسے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی. اور ابھی اسما بتائیں گی کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی. یہ بیسکلی انسان کے جو گرے موڈس ہیں اس میں سلور اینڈ گولڈن, جو گولڈن ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ لائک گولڈ اینڈ سلور انسان کی پرسنالٹی میں چھپا ہوتا ہے, اور جسٹ اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ان گرے موڈس کو آپ بہت سے, وہ جو گولڈن اور سلور ہے وہ آپ کی عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں, اسپریچول جرنی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے اپنی لائک اگر میں اپنی پرسنالٹی کو دیکھوں تو مجھے ابھی تک میری پرسنالٹی میں اگر کسی نے پازیٹیو رکھا ہے تو وہ میرا اللہ سے کنیکشن ہے. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے. وہ میں نے اتنا اسٹرانگ رکھا ہے کہ آج تک مجھے اس نے ویک نہیں پڑنے دیا. کیا بات ہے. اچھا, یہ پینٹنگ جو میں نے آپ کے انسٹاگرام پر بھی دیکھی تھی, یہ مجھے بہت, اس میں ایک میسج چھپا ہوا نظر آیا.
یہ پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بیسکلی یہ میں نے انٹرنیٹ سے انسپریشن لی تھی. یہ مجھے کسی کسٹمر کا آرڈر آیا تھا کہ آپ مجھے ایٹیٹس بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ مجھے ایک دم اتنی مزے کی لگی کہ یہ وہ ایک دو لوگ ہیں, لائک ایک فیمیل ہے اور ایک میل ہے, جو 19 ایئرس جیسے میں ایک ریلیشن شپ میں رہی ہوں, اس کے بعد ایک آپ کا ایک بالکل ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے, راستے بدل جاتے ہیں. تو یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس میں آپ لائک بندھے بھی ہو اور ساتھ بھی نہیں ہو, اور اگر بچے بھی ہیں, بچوں کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی بہت بڑا غلط کرتی ہے ہمارے ان کپلس کے ساتھ, ان کی فیملیز کے, وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ریونج والا, وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے رشتہ ایک لیکن وہ دونوں مرد کا ختم ہوا ہے, بچوں کا ماں باپ رہتے ہیں وہ, بالکل, اور ماں باپ دونوں ساتھ چلیں گے تو بچوں کا اچھا براٹ اپ ہوگا. اور وہ یہ نہیں کہ آپ کا فزیکلی رہنا بہت ضروری ہے, مینٹلی بچوں کی آگے زندگیوں میں بڑھنے کے لیے, رشتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم نے کیا کر دیا ہوا ہے فرح, ہم اپنی سوسائٹی میں نا بچوں کو پڑھائی کے ایک وہ گھوڑے بنا دیا ہوا ہے, بس اس ریس میں دوڑانے لگے ہوئے ہیں, اور ہم تربیت کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اور یہ والی جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا کہ بھائی آپ کا کس سے کیا رشتہ ہے, ایگزیکٹلی کیسے, اس پہ بڑا فوکس کریں. ایگزیکٹلی اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ لیک کر رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. اور وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ پڑھائیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں بچوں کو اتنا اسٹرانگ بلڈ اپ ہی نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو گرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کو گرنے دینا چاہیے. وہ گرے گا نہیں تو سنبھلے گا کیسے. ایکچولی یہ جو پینٹنگ ہے نا, یہ بیسکلی میں خود ہوں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جو ڈائیورس کے بعد اور لائف میں جو اسٹرگل, آپ کے جو دماغ میں ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے, آپ کے جو مینٹلی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے, سب ان نیگیٹو سوچ کے ساتھ. تو یہ سب وہ جو ڈارک ہے نا, وہ نیگیٹیوٹی ہے جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے. اور یہ جو گولڈن ہے, یہ وہ اللہ کا نور ہے. جب آپ بھرتے جائیں گے اس کو اپنے ذہن میں, اپنی لائف میں, تو اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی پڑے گا, آپ کے آس پاس کے لوگوں پہ بھی پڑے گا. اٹس ہارڈ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل اس راستے پہ چلنا اٹس ناٹ ایزی, بٹ آئی نو دیٹ کہ اس کا جو رزلٹ ہے ان دا اینڈ بہت اچھا آتا ہے. یہ دیکھیں آپ کا سیلف کانفیڈنس تھا جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. آپ نے ہار نہیں مانی, آپ پازیٹیو رہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. اسما, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بیسٹ آف لک فار یور اسٹوڈیو. اور جتنے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں اسما کا, ان کو گھر کے لیے پینٹنگس چاہیے, اپنے آفس کے لیے پینٹنگس چاہیے, یہ بڑا زبردست آرٹ ہے ان کے اندر. اور دوسرا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ پورا اسٹوڈیو انہوں نے خود پینٹ کیا ہے, اس کو خود ڈیکور کیا ہے, تو انٹیریئر میں بھی ان کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں. تو میں چاہوں گی آپ سب لوگ آسما سے رابطہ کریں. ڈسکرپشن میں ان کا ایڈریس اور ان کا نمبر بھی مینشن کر دوں گی. تو ہم سب کو مل کے سپورٹ کرنا ہے, نہ صرف اسما بلکہ وہ تمام خواتین جو زندگی میں بہت مشکل سے گزر رہی ہیں, ان کا ساتھ دینا ہے, تاکہ ہمارا معاشرہ, ہماری آنے والی نسل سب بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھے. تھینک یو ونس اگین اسما. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.